السلام علیکم ویورز، پریمیم کرکٹ کلب کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال تمیمی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے گدافی اسٹیڈیم میں جو پہلے میچ ہوا رینوویشن کے بعد۔ تو گدافی اسٹیڈیم میں رینوویشن کے بعد جو پہلا میچ ہوا پاکستان ہار تو گیا، لیکن یہ ہے کہ نیوزی لینڈ اور پاکستان دونوں کے درمیان جو میچ ہوا اس میں ایک نیوزی لینڈ کا پلیئر انجرڈ ہوا ہے، رچن روندرا، وہ بیچارہ بڑا برا انجرڈ ہوا ہے، اس کا تو ایون بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی، اور اسی طرح ایک حارث روف پاکستان کی جانب سے انجرڈ ہوا ہے۔ تو ان دونوں کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پھر ہم کچھ بتیوں کے بارے میں، بتیاں بجائی رکھ دیوا بلے ساری رات میرا، یہ وہ حساب ہوا ہے کہ وہ بتیاں بند ہوئی ہیں پھر دیوے چلے ہیں کہیں پہ، خیر اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن ابھی تو پہلے تو یہ معاملہ افسوسناک ہے کہ رچن روندرا ظاہر ہے ایک ٹائم سے ٹیم کے ساتھ چلتا آ رہا ہے نیوزی لینڈ کے، تو ان کے لیے لاس تو ہوگا، اور اسی طرح حارث روف ہے، وہ بھی آج کل اوڈی آئی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کافی اچھی فارم میں چل رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم لوگ دونوں کے لیے دعا گو ہیں کہ دونوں کو اللہ پاک جلدی جو ہے اسپیڈی ریکوری جو ہے نا ان کے نصیب میں، اور وہ اپنی ٹیمز کو واپس جوائن کریں اور چیمپئنز ٹرافی میں ہم انہیں کھیلتا ہوا دیکھیں، کیونکہ فینس دونوں کے زبردست ہیں، تگڑے ہیں، اور دونوں کے انتظار میں ہیں۔ پہلے بھی پاکستان کو کافی بڑا، فینس کو خاص کر بڑا نقصان ہو چکا ہوا ہے کہ وہ سائم ایوب کی انجری کی صورت میں جو ہے معاملہ اس طرح سے ہوا کہ سائم ایوب جو ہے وہ نہ صرف اس ٹرائی نیشن سیریز سے بلکہ آئندہ وہ چیمپئنز ٹرافی میں اس کی شرکت کافی حد تک 90% مشکوک ہی ہو گئی ہوئی ہے۔ خیر ابھی یہ ہے کہ رچن کے جو بال لگی ہے وہ کافی سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا جی کہ وہ لائٹس اچھی نہیں ہیں، چونکہ اسٹیڈیم پاکستان کا بڑی سپیڈ سے بنا ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ امید نہیں تھی۔ کچھ لوگ تو ہمارے پڑوسی تو خاص کر ایسا کہہ رہے تھے جی یہ ٹاس سے پہلے جو ہے نا اسٹیڈیم میں آئیں گے تو ایسا لک ہوگی اسٹیڈیم کی، ایسے ویژولز آئیں گے، لیکن وہ کیا ہے نا، قدرت کا نظام پاکستان کے ساتھ کافی دیر سے چلتا آ رہا ہے، اور ہے تو سبھی کے ساتھ قدرت کا نظام، لیکن پاکستان کے ساتھ ایک خاصی اٹیچمنٹ میں نے دیکھی ہے۔ تو قدرت کا نظام ایسا ہوا کہ ٹرائی سیریز کا میچ ہی ادھر گدافی اسٹیڈیم میں ہو گیا، ٹھیک ہے، اسٹیڈیم تیار ہو گیا ماشاءاللہ بہترین رہا، لیکن خیر اس کی لائٹس کو اب ایشو بنایا جا رہا ہے ہمارے کچھ پڑوسیوں کی طرف سے جی لائٹس اچھی نہیں تھیں، جس کی وجہ سے جی وہ نیوزی لینڈ کا رچن روندرا ہے اس کو جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا، اس کی بلیڈنگ ہو گئی، اس کو بال لگ گیا۔ یہ ایسا نہیں ہے، رات کے وقت جب فلڈ لائٹس میں کھیلا جاتا ہے تو بعض اوقات جو ہے وہ انسان کو نہیں اندازہ ہوتا، بال جو ہے وہ کھو جاتی ہے، ایسا ہی ہوا، بال اس کو پراپر سے وہ جج نہیں کر پایا تو آ کے وہ کو انسیڈنٹلی اس کو دیکھتے دیکھتے ہی منہ پہ آ کے لگ گئی۔ لیکن خیر اب امید ہے کہ اس کی جلدی ریکوری ہو جائے گی اور وہ اپنی ٹیم کو جوائن کر لے گا۔ خیر انڈیا میں سرکار ہمارے یہاں پر کافی لائٹ کو لے کے جو ہے نا کنٹروورسی چل رہی تھی، تو اچانک قدرت کا نظام کچھ ایسا ہوا کہ انڈیا میں لائٹس بند ہو گئی۔ اب وہاں پہ میچ کے دوران فلڈ لائٹس، انڈیا اور انگلینڈ کا میچ چل رہا تھا، اگر آپ کے علم میں ہو تو وہ فلڈ لائٹس جو ہے نا وہ بند ہو گئی، جس کی وجہ سے میچ تک روکنا پڑا۔ بھائی ایسا ہمارے تو نہیں ہوا، وہ انتظار کر رہے تھے کہ گدافی اسٹیڈیم میں بڑا کوئی سپیڈ سے ہوا ہے، یہ ریکٹ سے ہو رہا ہے تو شاید وہاں پہ کچھ ایسا معاملہ دیکھنے کو ملے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی ہوم گراؤنڈ میں یہ معاملہ جو ہے نا انڈینز کو دیکھنا پڑ گیا۔ لیکن خیر کوئی نہیں پڑوسیوں، ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی لائٹیں بھی چلتی رہیں، دیوے بھی چلتے رہیں، سارے معاملہ چلتے رہیں، دیکھیں رونق لگی رہنی چاہیے۔ اور خیر ابھی یہ ہے کہ لائٹس دونوں جانب پہ چلیں گی، ادھر جو میچ ہوں گے ادھر بھی میچ ہوں گے، دونوں پہ چلیں گی، اور بھائی صحیح چلیں گی، جیسا سب دکھتا ہے ویسے ہی دکھے گا۔ بس آج مجھے صرف اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کرنا تھا، کیونکہ میری کچھ ایکسپرٹس کی رائے بھی میں نے لی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ مجھے دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ ہمارے پاکستان کے لیجنڈ ہیں، وہ بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے جی یہ رات کے وقت اس طرح سے ہوتا ہے، بعض اوقات فلڈ لائٹس میں بال صحیح سے جج نہیں ہوتی، انسان کو آل آف سڈن بال جو دکھنا بند ہو جاتی ہے، معاملہ ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے خیر ہوا۔ تو آج تک کے لیے میرا ٹاپک یہی تھا اور اتنا ہی، تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ مزید خبروں کو شیئر کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔